7ویں دن میں داخل ہو گیا ہے ایران اسرائیل وار، اور اگر کسی کا خیال تھا کہ شاید کچھ کمی آئے گی، وہاں پہ تو انتہا کی تیزی ہوتی جا رہی ہے، بیانات میں بھی، کلیشز میں بھی۔ تہران پر اندھا بالکل اندھا دھند حملے ہو رہے ہیں، اور یہ جو اسرائیل نے اتنا شور مچایا کہ آج صبح جب ایک ہسپتال ہٹ ہو گیا، جس پہ ایران کا سٹانس یہ ہے کہ اس کے قریب ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کیا تھا اور ہسپتال بھی اس کی زد میں آیا، یہ وہی اسرائیل ہے جس نے پورے غازہ میں تمام ہسپتال تباہ کر دی، اور یہ بار بار کہتا ہے کہ ہم ملٹری ٹارگیٹس ہٹ کر رہے ہیں تہران میں۔ واٹر ورکس انہوں نے ہٹ کیے، انہوں نے ہسپتال انہوں نے ہٹ کیے، سکولز انہوں نے ہٹ کیے، تو یہ بالکل ایک جھوٹ کا بازار گرم ہو گیا، لیکن اور بھی بہت تیزی ہوتی جا رہی ہے۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہمیں پتا ہے آیت اللہ خامنہئی کہاں ہیں، اور بٹ وی آر ناٹ کلنگ ہم فار ناؤ، مطلب ابھی ہم ان کو نہیں مارے۔ آج ان کے ڈیفنس منسٹر نے اسرائیل کے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ماڈرن ڈے ہٹلر ہیں اور ان کا اب زندہ رہنا غلط ہے، ہی شوڈ ناٹ ایگزسٹ۔ اس کے جواب میں ظاہر ہے ان کے بھی جواب آئے ہیں کہ آپ دھمکیاں نہ دیں، وہ نہ دیں، لیکن ان دا مین ٹائم 2-3 انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک میٹنگ ایرانیئنز کی جمعے کو کل کے دن جنیوا میں طے ہے اور اس میں یہ بات چیت چل رہی ہے۔ اسی طرح فرانس اور رشیا، چائنا، یہ پیچھے سے بیہائنڈ دا سینز، یو اے ای، سعودی عربیہ، یہ بھی بہت ایکٹیو ہوئے ہیں کہ یہ شاید کوئی بات چیت ہو جائے۔ آج ایک ان کے ڈیپٹی فارن منسٹر کا ایک انٹرویو بھی آیا ہے ایرانین کے، اور انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹلی ہمیں کہا جاتا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، امریکہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، لیکن جو ٹرمپ صاحب کھل کے باتیں کرتے ہیں وہ بالکل کانٹراڈکٹری ہیں جو سامنے ہو کے باتیں کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بالکل طے ہونے والی چیزیں تھیں جو مذاکرات چل رہے تھے، لیکن اسرائیل نے حملہ کر کے اس کو تھوارٹ کیا۔ لیکن جو جسٹ ہے ان کے انٹرویو کا وہ اب بھی وہی ہے کہ اگر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا تو پھر یہ جنگ امریکہ کی نہیں ہے اور اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے اور تمام چیزیں راستے کھلے میں، اور امریکہ کے لیے بھی اس وقت یہ بڑا لمحہ ہے، ڈیسائسو ہے۔ اور جو اطلاعات اب آ رہی ہیں انگلش میڈیا کے مطابق، امریکہ کے میڈیا کے مطابق، کہ انہوں نے پلان تو اوکے کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کا، جس میں بنکر بسٹر بامز سب سے ہیوی جو 30,000 پاؤنڈ کا ہے وہ مارنے کی جو بات ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے ابھی آتھرائز نہیں کیا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اپنے کیمپ کے اندر بھی اس پہ کافی سپلٹ اوپینینز ہیں۔ جو ایکسٹریم رائٹ پہ ان کے سپورٹرز ہیں، ان میں سے جو ویسے تو ٹرمپ صاحب کے بالکل انکویسچن لوئلسٹ ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید یہ جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے بھی آج ڈپٹی فارن منسٹر ایران والے نے بھی کہا کہ ہمارا نہیں خیال کہ ٹرمپ صاحب چاہیں گے کہ تاریخ ان کو ایک ایسے صدر کے طور پہ یاد رکھے کہ جو ایک ایسی جنگ میں گھسے جو ان کی نہیں ہے، اور ٹرمپ کا خود بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر کمال کی بات ہے کہ IAEA والے جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہے، انہوں نے ان تمام جھگڑا شروع سے پہلے ایک رپورٹ دی تھی، اور وہ ایسے گول مول الفاظ کی تھی کہ وہ لگتا تھا کہ اب کوئی بم بنے ہی بنے۔ آج اسی کے ڈائریکٹر نے ایک بیان جب دیا، انٹرویو دیا رات کو BBC کو بھی، CNN کو، اور پھر الجزیرہ کو بھی، وہاں پہ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں جو آپ کو بتائے گا کہ یہ نیوکلیر پروگرام پہ کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جب جارج بش گھسے عراق کے اندر، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، وہ جھوٹ۔ پھر خود ان کی نیشنل جو ان کی انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہیں ٹرمپ صاحب کی، اس نے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے، کانگریشنل کمیٹی کے سامنے کہا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، جس پہ ٹرمپ کا جواب بھی آپ سن لیں گے۔ پھر نیتن یاہو کے کتنے جھوٹ، اور اب جو اس وقت IAEA کا DG ہے جنہوں نے پہلے تاثر دیا تھا کہ ایران بنا رہا ہے، اس کا بھی آپ جھوٹ دیکھیں، یہ ذرا سنیں۔ My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. I know for a fact that he's poisoned his own people. He doesn't believe in the worth of... There is no question whatsoever that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No
question whatsoever. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to happening. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. It could be within a few months, less than a year. We did not find in Iran elements to indicate that there is an active, systematic plan to build a nuclear weapon. We have not seen elements to allow us as inspectors to affirm that there was a nuclear weapon that was being manufactured or produced somewhere in Iran. آپ نے دیکھا یہ آئی اے کا سٹانس نہیں تھا جو انہوں نے پہلے رپورٹ بنائی تھی جس کو انہوں نے ایکسپلوئٹ بھی کیا اسرائیل نے امریکہ نے وہ ایسے انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ جیسے کچھ ہو رہا تھا اور اس کا جواب دیا ایرانین فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی جو بائس رپورٹ بنائی جو پھر E3/US میں ریزولوشن کا بیسس بنی وہ رپورٹ بالکل آپ نے جھوٹی تھی اور آپ نے منافقت کیا اور اب آپ ذمہ دار ہیں جتنے لوگ مرے ہیں اگر 500-600 لوگ ادھر شہید ہوئے ہیں ایران میں 24 لوگ ادھر مارے گئے ہیں تو یہ سارا آپ پہ ذمہ داری آتی ہے اور یہ کلیئر ہے کہ پہلے بھی جھوٹ بولا سپر پاورز نے بڑی پاورز نے یہ نیتنیاہو پہلے کہتا تھا صدام کو مار دو زندگی ٹھیک ہو جائے گی اب وہ کہتا ہے خامنئی کو مار دو کل کوئی اور ہوگا بیکاز اس کی زندگی اسی میں ہے کہ دوسرے مرتے رہیں اور ایران بھی سپر نہیں ابھی نیوکلیر پاور یہ خود انڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ 40 کے قریب اس کے پاس نیوکلیر بم بھی ہیں لیکن اس کی کوئی بات نہیں کرتا سو دس ہیز ٹو سی اور یہ بھی مت بھولیں کہ ایران اس وقت سیکنڈ لارجسٹ نیچرل گیس ریزرو ہے اس کا اور تھرڈ لارجسٹ کروڈ آئل ریزروز ہیں اس کے تو یہ بڑی ایک سونے کی چڑیا ہے اینی وے اس پہ ہی باتیں کریں گے لیکن کیا ہونے والا آگے جا کے لیکن ایک بہت اہم ملاقات بھی ہوئی وہ ہوئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کل جو ڈیٹیلز آئیں وہ 1 گھنٹے کی ملاقات طے تھی پھر 2 گھنٹے چلی اور صرف تھوڑے سے لوگ تھے جنرل عاصم منیر تھے ان کے ساتھ ان کے DGISI تھے جو NSA بھی ہیں ادھر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے اور مارکو روبیو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اور وٹکاف جو ان کے مڈل ایسٹ کے ساتھ انوائے ہیں 2 گھنٹے 1 گھنٹے کی میٹنگ 2 گھنٹے میں گئی تو بہت سی باتیں ہوئی ایران کی اور سب کی تمام چیزوں کی اس کا بھی تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کیا ہے کیا نہیں اور ایک سوال بڑا امپورٹنٹ اٹھ رہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی اور امریکہ داخل ہو گیا تو پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک کیا کریں گے پہلے پروگرام کے پہلے ہاف میں ہمارے سے بات کر رہی ہیں ملیہ لودھی صاحبہ یہ پاکستان کی امبیسڈر بھی رہی ہیں US میں پھر پرماننٹ ریپ ٹو UN بھی رہی ہیں ہائی کمشنر رہی ہیں UK میں بہت انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے اس کا ڈپلومسی کا ڈاکٹر ملیہ السلام علیکم